میاں صاحب یہ اسرائیل کو جو زیادہ پریشانی ہے اس وقت میرا خیال ہوسٹیجز کی ہے، امریکہ کو ہے، امریکہ کو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کی وجہ وہ جو گریٹر اسرائیل والا خواب تھا نا، آج یہ جب تسلیم ہو جاتا ہے فلسطین والا معاملہ، فلسطین ایک ریاست کے طور پہ، تو راستہ تو وہیں حساب سے رک جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے نا یہاں اس کو سارے کو جاتے ہوئے، وہ تو آگے جو نقشے وہ دے رہے ہیں اس میں تو آپ کا سارا جو عرب ہے وہ ہاں تو اب کچھ سعودی عرب کا حصہ، کچھ سنائی پیننسولا، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب اس کے بعد جب یہ پورا کا پورا فلسطین جو تھا وہ تو ان کے نقشے میں وہ اسرائیلی وہ دکھا رہے تھے، تو اب الحمدللہ یہ ایک بات، کل تک جو بات میں نے وقفے سے پہلے جو بات کر رہا تھا، دیکھیں اس زمانے کی بات جو ہے، وہ جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کا حرامی بچہ ہے، اس کے بعد یاسر عرفات کو جب وہ بھٹو صاحب سے ان کا مشورہ ہوا ہے تو یہ بات انہوں نے اس وقت کی کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کی جب بات ہوئی ہے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ منٹ نہ لگائیں آپ اس کو، لیکن وہ جا کے کر نہ پائے اس وقت، کیا ان کی کچھ ایسی صورتحال ہوگی وہاں پہ، تو ان کے اوپر بھی کافی انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن بعد میں یہ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے نا، ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ کشمیر آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا کشمیر کی بات، اور اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ اگر ہم کہیں کسی جگہ پہ بھی حل کرنے پہ ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ بات کرتے ہیں اگر کہیں پہ کچھ تھوڑا سا بھی دینے کی باری آتی ہے نا، تو ہمیں اس سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم نے یہاں پہ شور کرنا ہے، یہ سیل آؤٹ ہو گیا۔ ہاں جی، اصل میں وہاں پہ بھی اس طرح کے حالات ہوئے، اور اب وہ اس کے بالکل آخری جب وہ ان کے بیان جو ہے نا یاسر عرفات کا کہ میں کاش بھٹو کی اس وقت بات کو مان لیتا، ٹھیک ہے، آج ہمیں اتنی دیر کے بعد اتنی شہادتوں کے، اتنی قتل عام کے بعد، دوسری بات جو ہے نا، میں سب سے بھڑکے جو آج وہاں پہ ہمارے ملک موجود ہیں، آج اتنی ساری تکلیفوں کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد، اتنے ہر ملک پہ حملہ کروا کے آج وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آج اپنی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے، آج بھی اگر ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے نا، تو ہمیں ایک بات جو ہے نا، وہ امہ کی بات جو ہے نا، وہ ضروری اس لیے ہے کہ شام کے اندر کیا کیا آپ نے، دیکھیں نا، یہ تو مارے ہیں اسرائیل نے، غزہ کے اندر تو مارے ہیں، تو ادھر کس نے مارے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں میاں صاحب، ان کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ، 6.5 لاکھ لوگ ہیں جو وہاں پہ، جو شام کے اندر جن کو، اور وہ کیسے ہوا؟ اگر آج بھی ہم نے یہ وہاں پہ سعودیہ کی، ایران کی، اور یہ جو پھر چائنا کی، پھر جو کیا نام ہے اس کا، اسرائیل کی، اور امریکہ کی، رشیا کی، ان کی پروکسیز نہیں وہاں پہ کام کر کے اس طرح سے ہم نے ایک ایک ملک کے اندر یہ حالات پیدا کرنے، اور اعلیٰ کار ہم نے بننا ہے مسلمانوں نے شیعہ سنی کے نام پہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اب ہوش کے ناخن یہاں پہ بھی یہ بھی بات ایڈریس کرنے والی بڑی ضروری ہے کہ یہاں پہ جہاں آج یہ بیٹھے ہیں، ایران بھی ساتھ، ڈاکٹر صاحب ایران بھی ساتھ ہو، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ایک امہ کا نظر آئے جو ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دنیا لائک مائنڈنس پہ بھی چلی ہے نا بہت دیر، ہم خیال مثلا جسے ہم بعض کا یہود و حنود کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک تصور ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی معاشی دلچسپیاں، انٹرسٹ اپنی جگہ، کہ جی اگر ایک ہی وقت میں ایک غیر مسلم اور ایک مسلم اگر ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہے تو میرے خیال وہ دیکھیں گے، پریفر کریں گے نان مسلم کو، شاید یہ ایک تصور تھا کہ جی لائک مائنڈنس اور ان لائک مائنڈنس نے بھی ڈومینیٹ کیا ہمارا، دیکھیں ایسا رہا ہے، بات یہ ہے تبھی تو اسی میں سے امہ کا تصور نکلتا ہے۔ ایک کتاب آئی تھی اینڈ آف دی لاسٹ سینچری میں، کلیش آف سیولائزیشن، وہ اسی قسم کی بات کرتی ہے کہ یہ لڑائی دنیا اس طرح آپس میں لائن ہوئی ہے اور لڑے گی اور سچ۔ بات یہ ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کچھ سچائی بھی ہے، مگر جب ہمارے ملکوں کے لوگ باہر جاتے ہیں ویسٹرن ملکوں میں، تو تھوڑے سے ریجڈ اور سٹرانچ ہو جاتے ہیں، وہ جو نان مسلمز ہیں، ہندوز بھی اور دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ اس میں ایک خاص طبقہ ہے جس کو ہم برامن بھی کہتے ہیں، جوز، آرتھوڈاکس جوز بھی کہتے ہیں، کرسچنز کے بھی ہیں، مگر باقی پاپولیشن جو ہے، اوورآل پاپولیشن تو ماڈرنائزیشن، وے آف لیونگ،
ایک دوسرے کی بات Tolerant بھی ہیں, tolerant ہیں. ڈیموکریٹک رہتی ہے. ہم انفارچونیٹلی گڑبڑیں بھی کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ, سارے نہیں, اور کم بھی تولتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ اسلام کا نام بھی, تو ہم اپنے مذہب کو خود بھی, تو وہ جو اسلاموفوبیا, اور وہ اسلاموفوبیا جو بات سیریا کی اور عراق کی ہے, دیش کی, ISIS جتنا ظلم و ستم انہوں نے اسلام کے نام پہ مسلمانوں پہ کیا ہے, اور ابھی بھی خرستانی افغانستان سے ہمارے پہ کر رہے ہیں, وہی ہیں. تو ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ خراسانی ان کے پیچھے موساد اور اسرائیل اور ہندوستان ہی ہیں, یا وہ جو اسلامی فوبیا ہے وہ اس قسم کی حرکتوں نے مسلمانوں یعنی یہ بھی مین فیکٹرز ہیں, بہت بڑا فیکٹر ہے. ہمارے جو اچھے لوگ ہیں وہ جڑ کے اپنی پوائنٹ آف ویو آف گڈنس, آف پیس, آف لو کو اس طریقے سے نہیں پروجیکٹ کر پا رہے یا پریزنٹ نہیں کر پا رہے, پریزنٹ نہیں کیا جس طریقے سے نان مسلمز نے کیا. تو یہ صرف ایشو ملٹری نہیں ہے, یہ ایشو ہمارے اپنے جو کلچرز ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں, پیس ہے, اور ہماری پریزنٹیشن ہے, اس کو آگے لے جانے والی بات ہے, اور اس میں اسٹیٹس کا ہی رول آئے گا. لیڈنگ رول تو اسٹیٹ کا ہی ہوتا ہے نا. مگر اگر ہمارے ملکوں میں بادشاہت اور ہمارے ملکوں میں ڈکٹیٹرز رہیں گے تو وہ جو ملک ڈیموکریسی کے نام پہ پیشہ کتنے بڑے فراڈز ہوں, تو وہ تو آپ کو استعمال کریں گے, اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے جس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں. میاں صاحب یہ 6 ممالک پلس ٹرمپ, ابھی تو خیر اس کا کمیونیکے آئے گا, میٹنگ جب ہو جائے گی شاید ہمارے پروگرام کے نشر ہونے تک ہو جائے یا کمیونیکے آ جائے, اس میں کیا ہم امید کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تو یہ کوئی بڑا یہ بھی بریک تھرو ہے بتاتے خود اس طرح کی میٹنگ ہونا. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود جو ہے نا یہ تو بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا, بہت پہلے یہ معاملہ جو ہے نا اس پہ تو بلکہ اسرائیل کے شکر گزار ہونا چاہیے. اچھا, یہ آپ پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں, یہ موقع فراہم کیا انہوں نے, بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح شکر گزار آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہمیں کسی طرح جو ہے نا ہوش آیا ہے کہ جناب یہ, اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ مسلم اور جو غیر مسلم کا جو معاملہ, دیکھیں مسلمانوں نے تو یہ کام نہیں کیا, مسلمانوں نے تو ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے نا غیر مسلموں پہ اپنی ڈالی, ان کے ساتھ روابط بھی رکھے, سب کچھ کیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ آ کے بعد یہاں پہ اب دیکھیں کہ جب بھی کسی ملک کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کوئی وہاں پہ بات, وہاں کی عوام ضرور اٹھتی ہے, لیکن حکمران اور وہاں کی حکومتوں نے کبھی جو ہے, کبھی امریکہ نے, کبھی اسرائیل نے, کبھی انڈیا نے, کبھی ان لوگوں نے, آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی ایون یورپ میں بھی اس طرح کی عوام ضرور نکلتی ہے. اور یہ جو بات سب سے خوبصورت میں نے جو ابھی کی بات ہوئی ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہی ہے نا کہ یہ عوام کا پریشر ہے, یہ فینومینل بھی ڈاکٹر صاحب ریئر ہے, یہ کیونکہ عوام کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, حکمران اپنی مرضی کر رہے ہیں, جتنا مرضی ڈیموکریٹک. وہاں کے لوگوں نے وہاں پہ دیکھیں, وہاں حکومتیں جو ہیں وہ جہاں بھی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ حکومتیں بدلتی ہیں لوگوں کے پبلک اوپینین سے, وہ ان کی جو اوپینین ہے اس وقت, بلکہ آپ دیکھیں گے وہاں پاکستان کے جو آج جو پاکستانی نژاد وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر, وہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں, حالانکہ دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ برطانوی ہے, لیکن وہ کھل کے بات اس پہ کر رہے ہیں کہ نسل کشی ہو رہی ہے. وہاں پہ کسی نے یہ بات نہیں کہی, حالانکہ مجھے یاد ہے کہ چوہی سرور صاحب کے صاحبزادے جو ہیں جب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ بات کہی, سرور نے جب یہ بات کی تھی, آج کل وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, ہاں جی, وہ جو ہے نا وہاں کے لیڈر ہے نا, اسکاٹ لینڈ کے لیڈر ہیں لیبر کے, جب انہوں نے بات کی تھی تو یہ بات بڑی لوگوں نے کہ پتہ نہیں سیاسی کیا, انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو, جو بات سچ ہے وہ میں نے کرنی ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پورا جو ہے نا وہ یو کے سے, اور پھر جو رزلٹ آیا وہاں ان کا وہ زبردست رہا ہے لیبر کو, جو وہاں پہ کامیابی ملی. اس کے بعد صادق جو لندن کے جو میئر ہیں, ہاں جی, بلکہ انہیں پیچھے کسی میٹنگ میں بھی انہوں نے نہیں بلایا, جو جب گیا تو صرف اسی لیے کہ وہ مسلمانوں کی بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ وہاں پہ موجود ہے, ہم لوگ اس پہ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ ہم مسلمان جو ہے نا اپنی بات نہ کریں. اگر اس پہ ہمیں وہ کہیں کہ جناب یہ بڑے ہیں وہ ریجڈ جو ہے نا, جو بھی اس کو
नाम दें आप, Fundamentalist। फंडामेंटल कह लें, वो जो भी कहें, इस पे तो हमें फखर होना चाहिए कि यार कम से कम हम अपनी जो है ना एक शनाख्त तो रखते हैं अपनी ना। शनाख्त पे जो है ना कोई हम शनाख्त तो कायम हर हैं, एक उस पे हमें कौम जो की है ना, होती है ना। उस पे पीछे नहीं होना चाहिए। और ये बात अब देखें कि अभी गजा के ऊपर इतने जुल्म ज्यादती के बाद भी जो इस वक्त दुनिया के ऊपर जो इस वक्त सुपर पावर की बात कर रही, जो कंट्रोल की बात करी, उनकी तरफ से कोई एक मुझे बता दें कि कभी उन्होंने कोई ऐसा रोल अदा किया। वो चाहते तो एक दिन में ये काम रुक जाता, कभी उन्होंने किया ऐसा? उन्होंने कभी उस जुल्म, उस बर्बरियत पे कोई एक लफ्ज भी नहीं कहा कभी। ये मुनाफकत भी अगर किसी ने कहा भी है तो अभी उनके जो उधर गए हुए थे वजीर खारजा, उनके बयान आपने वहां भी सुन लिए, कतर आने से पहले जो उन्होंने वहां बात की है। तो क्या बातें, यानी वो कहीं पे भी सिर्फ कसूर यह है कि वो मुसलमान है।